الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ آج تفسیر القرآن میں سورہ فاتحہ شریف کی دوسری آیت مبارکہ پیش کی جا رہی ہے۔ الرحمن اس کا مطلب ہے نہایت رحم فرمانے والا، الرحیم انتہائی مہربان، یعنی نہایت مہربان اور بہت ہی رحم فرمانے والا اللہ۔ ان دو لفظوں میں اللہ رب ذوالجلال کی کمال محبت کا ذکر ہے، پیار کا ذکر ہے کہ رحمان بھی اللہ کا صفاتی نام ہے اور رحیم بھی اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے۔ ان دونوں لفظوں میں ہی بڑا مبالغہ ہے۔ الرحمن سے متعلق مفسرین کرام فرماتے ہیں اس میں مبالغہ رحیم کی نسبت زیادہ ہے، یعنی رحمان کا مطلب ہے جو دنیا کی نعمتیں بھی عطا فرمائے اور آخرت کی نعمتیں بھی عطا فرمائے، جبکہ رحیم کا مطلب ہے صرف آخرت کی رحمتیں نعمتیں عطا فرمانے والا۔ دوسرا معنی رحمان کا مطلب ہے دنیا میں ماننے والوں یعنی مسلمانوں اور نہ ماننے والوں یعنی کفار پر بھی مہربان، سب کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا، سب کو رزق دینے والا، سب کو صحت دینے والا، سب کو مصائب سے نجات دینے والا، سب پر مہربان اور سب کی ضرورتوں کو پورے کرنے والا وہ رحمان ہے۔ اور آخرت میں مسلمانوں کو اپنے کرم سے جنت عطا فرمانے والا وہ رحیم ہے۔ یعنی رحمان صفت میں دنیا میں مسلمانوں اور غیر مسلموں سب پر مہربانیاں رحمان ہونے کے اعتبار سے ہیں، اور آخرت میں مسلمانوں پر جو مہربانیاں ہیں وہ رحیم ہونے کے اعتبار سے ہیں۔ یہ ہے رحمان اور رحیم کا معنی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی محبت کے سلسلہ میں ایک بڑا معروف مقولہ جسے عمومی لوگ حدیث سمجھتے ہیں اور اتنا شہرت پکڑ گیا کہ اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ اس کو ایک مقولے کی حد تک اگر لے لیں، کیونکہ اس کی کوئی معتبر سند نہیں ہے، تو اللہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت فرماتا ہے۔ جب ایک ماں کی محبت ناپی تولی نہیں جا سکتی معاشرے میں کہ 1000 نافرمان سہی ماں پھر بھی اس پر لوٹ پوٹ ہوتی جاتی ہے، تو جو 70 ماؤں سے بھی بڑھ کر پیار فرماتا ہے اس کے پیار کو کیسے ناپا تولا جا سکتا ہے۔ بلکہ جو حدیث مبارکہ ہے اور بہت ساری کتب معتبرہ میں موجود ہے، اس حدیث کے پیش نظر تو محبت اللہ تعالیٰ کی اور بہت زیادہ ہے۔ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ یہ حدیث ویسے مختلف الفاظ کے ساتھ بخاری میں بھی ہے، ترمذی میں بھی ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے۔ مسلم شریف کے جو الفاظ ہیں میں اس کے ترجمے کے لحاظ سے بات کر رہا ہوں، اور مسلم شریف میں یہ حدیث نمبر ہے 6974 نمبر۔ اس حدیث مبارکہ میں فرمایا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے محبت کو پیدا فرمایا، رحمت کو پیدا فرمایا، اس رحمت کے 100 حصے کیے، 99 حصے اپنے پاس رکھ لیے اور اس ایک حصے کو
مزید پھر ساری مخلوقات کو تقسیم فرمایا، تمام مخلوق کو وہ ایک حصہ رحمت والا تقسیم فرمایا۔ حضور فرماتے ہیں کوئی جانور، کوئی درندہ اپنا پاؤں آگے اٹھا کے رکھتا ہے اور آگے اس کا بچہ پڑا ہو، پھر وہ پاؤں پیچھے ہٹا لیتا ہے کہ میرے پاؤں رکھنے سے میرے بچے کو تکلیف نہ ہو۔ حضور فرماتے ہیں چونکہ اسے بھی اس رحمت کا کوئی نہ کوئی حصہ پہنچا ہوا ہے۔ یہاں رک کر تھوڑا سمجھیں، مختلف کتب تفاسیر میں عالمین کی تعداد ہے، بعض نے کہا 18,000 عالم ہیں، بعض نے لکھا 40,000 ہیں، بعض نے 80,000 بھی لکھے ہیں۔ آپ کم سے کم اور تھوڑی تعداد بھی لے لیں کہ 18,000 عالم ہی صحیح، 18,000 مخلوقات ہی صحیح، اور ہر مخلوق کی تعداد اربوں خربوں میں ہے، ہر مخلوق کی تعداد۔ تو اللہ نے 99 حصے رحمت کے اپنے پاس رکھے، ایک حصہ اپنی مخلوق کو بانٹا، ہر مخلوق کے ہر فرد کو اس ایک حصے میں سے آگے پہنچا ہے۔ تو گویا سمجھنے کے لیے یوں کہہ لیں، جو 100واں حصہ تھا، 1% تھا، اس کو 18,000 آپ اسے کریں تو پھر ایک مخلوق کو 100ویں حصے میں سے 18,000واں حصہ آئے گا، اور ایک ٹکڑے کے 18,000 ٹکڑے کریں، پھر ان ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا اس کے آپ اربوں حصے کریں تو پھر ہر فرد کو وہ حصہ پہنچتا ہے۔ یعنی انسانیت کی اگر آج کل کے ماحول میں محتاط سا اندازہ لگائیں تو تقریباً 7-8 ارب انسان موجود ہیں۔ ان میں ابھی وہ نہیں ہیں جو وفات پا چکے، ابھی وہ بھی نہیں ہیں، پتہ نہیں کتنے اربوں خربوں اور آئیں گے۔ یہ سارا یعنی عالم انسانیت ایک عالم ہے، ایک مخلوق ہے، اس ایک مخلوق کے اربوں خربوں افراد ہیں، اور ہر فرد کو پھر محبت ملی ہے۔ تو جو خربوں مائیں ہیں ان کو جتنی محبت کا حصہ ملا ہے وہ ماں کے لیے کتنا زیادہ ہے، اولاد پر کتنی مہربان ہے۔ تو جس رب نے وہ 99 حصے اپنی مخلوق پر مہربانی کے لیے، اور حضور فرماتے ہیں میری امت کی بخشش کے لیے رکھے ہیں، وہ رب کتنا کریم اور اپنے بندے پر کتنا مہربان ہے۔ جب ایک ماں کی محبت کو آپ ناپ تول نہیں سکتے، جیسے بڑی معروف روایت ہے حضرت علقمہ کی والدہ والی، اگرچہ اس کی سند پہ مختلف محدثین نے کلام فرمایا ہے، لیکن جو مدعا ہے وہ اس موضوع کو سمجھانا ہے کہ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، وصال کا وقت قریب ہے، مختصر کر رہا ہوں، وصال کا وقت قریب ہے، آپ کی اہلیہ نے حضور کی بارگاہ میں پیغام بھیجا کہ حضور آپ کے غلام کی روح نہیں نکل رہی، بڑی تکلیف میں ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیغام بھیجا کہ اس کی والدہ حیات ہے، اور بعض روایات میں ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ ان کے پاس بیٹھ کے کلمے کی تلقین کریں۔ خیر حضور نے ان کی والدہ کے بارے میں پوچھا کہ وہ حیات ہے، تو بتایا گیا جی حیات ہے۔ پھر فرمایا اس اماں سے کہو وہ ہمارے پاس آتی ہے یا ہم اس کے پاس آ جائیں۔ تو وہ بی بی بھی مسلمان تھی، اس نے اپنے لیے اعزاز اور فخر سمجھا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بلا رہے ہیں۔ وہ حاضر خدمت ہوئی، آپ نے فرمایا اپنے بیٹے کو معاف کر دے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ اس نے مجھے بڑے دکھ دیے ہیں، مجھے تکلیفیں دی ہیں، میں نے اسے جن حالات میں پالا ہے اور جیسے اس کی خدمت کی ہے، اب یہ اس طرح کا رویہ میرے ساتھ نہیں رکھتا، یہ بیوی کو مجھ پر فوقیت دیتا ہے، میری بجائے بیوی کی فرما برداری زیادہ کرتا ہے، میں اسے معاف نہیں کر سکتی۔ تو آپ نے فرمایا پھر لکڑیاں اکٹھی کرو۔ صحابہ کرام نے لکڑیاں اکٹھی کی، آگ جلائی گئی۔ پھر اس بیوی نے کہا حضور یہ آپ کیوں لکڑیاں اکٹھی کروا رہے ہیں، کیوں آگ جلانا چاہتے ہیں، یا جلائی گئی ہے؟ فرمایا اس تیرے بیٹے کو اٹھا کے اس آگ میں ڈال دیں گے کہ جو ماں کا نافرمان ہے، تو پھر محمد رسول اللہ کا یہی فیصلہ ہے۔ تو بی بی چلا اٹھی، اس نے کہا ماں کے سامنے بیٹے کو جلایا جائے گا؟ آپ نے فرمایا جو ماں معاف نہیں کرتی، اور جس بیٹے نے ماں کو اتنے دکھ دیے ہیں پھر اس کی یہی سزا ہونی چاہیے۔ تو اس نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کو گواہ بنا کے کہتی ہوں کہ میں نے اسے معاف کیا، آپ بھی اسے معاف فرما دیں۔ یہ حدیث مبارکہ ہے۔
یعنی ایک طرف تو یہ حضور کی بھی رحمت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ اختیار فرمایا، اس غلام کو معافی دلوا دی، اور ساتھ میں یہ ماں کی محبت کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ماں کی محبت ہے جو بیٹے کو آگ میں جلتا نہیں دیکھ سکتی، تو اس رب کی رحمت کیسے گوارا کرے گی کہ تم فتح مکہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے جب فتح مکہ فرما لیا تو اس وقت واشی بن حرب، یہ قاتل تھا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، یہ بھاگ گیا طائف کی طرف۔ جب طائف کی طرف بھاگ گیا تو حافظ ابن عساکر نے ان کے اسلام لانے کا بڑا یہ عجیب واقعہ نقل کیا ہے، طبرانی شریف میں یہ روایت موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے پاس یہ طائف سے پھر ایک وفد کے ساتھ مل کے آیا۔ جب حضور کی بارگاہ میں آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اسلام کی دعوت عطا فرمائی۔ جب حضور نے اسلام کی دعوت دی تو اس نے کہا جی آپ مجھے کس طرح اپنے دین کی دعوت دیتے ہیں؟ حالانکہ آپ کے قرآن میں یہ ہے وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، کہ آپ تو یہ پڑھتے ہیں کہ جی وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کی عبادت کرتے ہیں، یا جنہوں نے ناحق قتل کیے ہیں، یا جنہوں نے زنا کیا ہے، ان کے لیے تو دوہرا عذاب اور ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ تو میں نے ناحق قتل بھی کیا ہے، میں نے شرابیں بھی پی ہیں، میں نے زنا بھی کیے ہیں، اور یہ سارے کام شرک بھی میں نے کیا ہے۔ تو آپ کے کلام میں تو یہ ہے، آپ کے قرآن میں یہ ہے کہ ان کو اللہ معاف نہیں فرمائے گا، تو یہ جرم مجھ میں تو موجود ہیں، تو میں کیسے آپ کے ایمان کی اسلام کی یہ دعوت قبول کروں؟ تو اللہ تعالیٰ نے اسی وقت آیت نازل فرمائی الا من تاب وآمن وعمل صالحا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ پاک نے آیات نازل فرمائی الا من تاب وآمن وعمل صالحا وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفور رحیم۔ حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ میرا رب کہتا ہے کہ یہ گناہ کسی غیر اللہ کو پوجنا، ناحق قتل کرنا، زنا کرنا، ان کے لیے عذاب تو دوہرا ہے، ہمیشہ جہنم میں تو رہیں گے، لیکن یہ ان کے لیے ہے جو انہی باتوں پہ قائم رہیں گے۔ الا من تابا، اگر کوئی توبہ کر لے، ایمان لے آئے، اچھے عمل کرے، تو اللہ پھر ان کی برائیوں کو اچھائیوں میں بدل دے گا، نیکیاں ان کی بڑھ جائیں گی، ان کے گناہ ختم ہو جائیں گے۔ میرا رب معاف کرنے کے لیے تیار ہے، تو ایمان لانے کی تیاری کر۔ تو واشی نے پھر سوال کیا، اس نے کہا جی یہ سخت شرط ہے، کیونکہ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ایمان لانے سے پہلے کے گناہ معاف کر، الا من تاب و آمنا، فرمایا کہ ان گناہوں کے بعد اگر کوئی توبہ کرتا تو پہلے گناہ اس کے معاف کر دیے جائیں گے، تو اگر بعد میں مجھ سے گناہ ہو گئے تو پھر میری بخشش کیسے ہوگی؟ اللہ تعالیٰ نے پھر آیات نازل فرمائی، فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک۔ حضور نے فرمایا میرا رب کہتا ہے تو شرک نہ کر، اس کے علاوہ جو بھی کوئی کر لے گا میں چاہوں گا تو معاف کر دوں گا۔ واشی نے پھر سوال کیا، اس نے کہا اس آیت میں مغفرت اللہ کے چاہنے پر موقوف ہے کہ چاہے گا تو معاف کرے گا نا، اگر ایمان لانے کے بعد مجھ سے غلطیاں ہوئیں اور رب نے نہ چاہا تو کیا بنے گا؟ پھر تو بات مشکل ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے پھر تیسری وحی نازل فرمائی، پھر آیتیں نازل فرمائی، ارشاد فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ محبوب آپ انہیں بتائیں کہ میرے بندو جو اپنی جانوں پہ زیادتیاں کر چکے ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کرنا چاہتا ہے، جو پہلے کے ہیں یا بعد کے ہیں۔ تو واشی نے کہا جناب اب مجھے اطمینان ہو گیا کہ رب واقعی اتنا کریم، اتنا مہربان اور معاف کرنے کے لیے اتنا آمادہ طبیعت رب کی ہے کہ وہ ہر بات پہ بندوں کو چھوڑنا ہی چاہتا ہے۔ تو واشی نے آگے ہاتھ بڑھایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کر لی۔